جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر حامد باشانی صاحب۔ باشانی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ جناب، تھینک یو۔ تھینک یو سر۔ باشانی صاحب، پاکستان جو ہے آج بھی پاکستان کے اندر ہر روز جو ہے وہ فلسطین کی بات ہو رہی ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے کو حل ہونا چاہیے، اور عالم اسلام میں، مسلم ورلڈ میں، OIC میں پاکستان کو کسی حد تک ریلیونس رہی ہے، کیونکہ کشمیر اور فلسطین کے جو مسئلے ہیں ان کو مسلم دنیا دو بڑے امپورٹنٹ ڈسپیوٹڈ ایشوز سے تو وہ ایک بات ہوتی تھی۔ لیکن ابھی یہ جو غزہ پہ حملے کے بعد اور اس سے پہلے جو حماس نے اسرائیل پہ حملہ کیا، عرب ممالک جو ہیں وہ کچھ ممالک کے فورن منسٹرز کو ساتھ لے کے، عرب لیڈرز جو ہیں وہ امریکہ جا رہے ہیں، برطانیہ، روس اور چین، اور سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ وہ انڈیا جا رہے ہیں۔ میرے سب پاکستان کو کوئی بندہ جو ہے وہ کسی نے لفٹ نہیں کرائی۔ مجھے یہ پوائنٹ بڑا کھٹکتا ہے، میں اس کو ایز اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیوں نہیں بلایا گیا پاکستان کو، وہ بھی لنڈن جائے، وہ بھی ماسکو جائے، وہ بھی بیجنگ جائے، انڈونیشیا کو بلایا گیا، نائجیریا کو بلایا گیا، ٹرکی کو ساتھ لے کے جایا گیا۔ ہم تو بڑے چیمپئن ہوا کرتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہم سنتے تھے۔ آپ کی نظر میں کیا مسئلہ ہے کہ کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج اگر ہم پاکستان کو لے کے چلتے ہیں تو کل کلا کو اگر انڈیا اور پاکستان کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہمیں بھی نہ کہے کہ آؤ چلو ہمارے ساتھ امریکہ، ماسکو، بیجنگ، لنڈن چلو، اور ہمیں پھر نہ کہنی پڑے گی؟ کیا یہ وجہ ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیٹ از پاکستان کو یہ جو سائیڈ لائن کر دیا گیا ہے سعودی عرب نے اور باقیوں نے، یہ کوئی ایک میجر وجہ نظر آتی ہے؟ واٹس یور ٹیک آن دیٹ سر؟ دیکھیں جی، اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کو ایک طریقے سے جو ہے وہ اگنور، ڈیلیبریٹلی پاکستان کو اگنور کرنے کی پالیسی بنائی ہے انہوں نے۔ جے ہند دوستو، سواگت ہے آپ کا ہندوستان ہائٹس چینل میں۔ دوستو، کبھی مسلم ورلڈ کا لیڈر بننے کا خواب دیکھنے والے پاکستان کی حالت آج کسی گلی کے کتے جیسی ہو گئی ہے۔ اوئیگر مسلمز کو چھوڑ کر پوری دنیا کے مسلمز کا ٹھیکیدار بننے والے پاکستان کو عرب اور مسلم ورلڈ کے دیشوں نے لات مار کر بھگا دیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس وشے پر پاکستان ٹی وی کی پریچرچا۔ اور اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ ان میں سے یہ وجہ بالکل نہیں ہے جس کا آپ نے ذکر کیا کہ ان کو کوئی یہ خوف ہے کہ ہم ان کو لے کے گئے تو کل یہ ہمیں پھر اپنے کسی مسئلے پہ کہیں گے، اسپیسیفکلی ہم کشمیر پہ۔ بات یہ نہیں ہے، لیکن بات یہ ضرور ہے کہ پاکستان جو ہے نا، وہ جو ہر مسئلے میں کشمیر کو لے کے آ جاتا ہے، اور اسپیسیفکلی پیلسٹائن کے ایشو کا، جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، خواہ وہ یونائٹڈ نیشن میں ہو، عرب لیگ میں ہو، جو ہے اسلامک کوآپریشن آرگنائزیشن میں ہو، یا کسی طرح کا کوئی بھی فورم ہو، تو اس میں اگر پاکستان پیلسٹائن کا نام لے گا تو ساتھ میں کشمیر کا نام بھی لے گا۔ اور اس طریقے سے پاکستان سمجھتا ہے کہ یہ امت مسلموں کا کاز بنا کے تو پیش کیا جا سکتا ہے، چونکہ دیٹس ہاؤ اٹ لکس لائک کہ دو اسلامی میجارٹی والی ٹیریٹوریز ہیں، تو ان کا جو ہے ایک ہی طرح کا ہے کہ ان کا فیوچر انڈیسائیڈڈ ہے اور ڈسپیوٹڈ ہے۔ تو یہ پوری امت مسلمان جو ہے اس کا مسئلہ ہے، جس کا میں بارہا ذکر کر چکا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے۔ یہ امت مسلمان کا مسئلہ نہیں ہے، ایک بہت ٹیمپرری پیریڈ کے لیے اس کو امت مسلمان کا مسئلہ جو ہے وہ بنا کے پیش کیا گیا، بہت ہی بریف پیریڈ آف ٹائم کے لیے۔ لیکن بعد میں جو ہے جب عربوں نے دوبارہ اپنا جو ہے نا ہولڈ کیا پالیٹکس پہ، جو عرب سٹیٹس کا اور گلف سٹیٹس کا اسلامی دنیا کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے بعد اس نے اس کو بالکل پش بیک کر دیا۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ ریپیٹڈلی پاکستان کے ساتھ ان کی گزشتہ 4-5 سالوں سے بات بات پہ یہ بات آ رہی ہے کہ یہ مسئلہ کشمیر کا جو آپ اٹھاتے ہیں ایشو ہمارے ساتھ، ہم اس میں آپ کی سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ اسپیسیفکلی جب عرب کنٹریز نے اوپننگ کی انڈیا کے ساتھ اپنے تعلقات کے حوالے سے، تو پاکستان نے اس کو بہت زور و شور سے اٹھایا۔ اس کی وجہ ظاہر ہے یہ خوف تھا
کہ اگر انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات ہم سے بہتر ہو گئے تو پھر ظاہر ہے مسئلہ کشمیر پہ ان کی جو ہے سٹینڈ بھی وہی ہوگا جو انڈیا کا ہوگا، اور الٹیمیٹلی جا کے وہی ہوا۔ سٹینڈ جو ہے وہ جس سٹیٹمنٹ سے نہیں دیکھا جاتا، سٹینڈ میں آپ کا ایکشن اور آپ کی پالیسیز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ عرب کنٹریز نے اپنی جو ہے بڑی بڑی جو فیوچر کے پلانز ہیں، ان کی جو انویسٹمنٹ ہے اس کو انڈیا کے ساتھ جوڑا، ایک ایسے وقت میں جب جموں کشمیر کو لے کے بہت بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی۔ 5 اگست 2019 کے بعد جب نریندر مودی صاحب کو اس طرح کی سپورٹ کی ضرورت تھی، کھل کے یا اشارتاً، تو اس وقت جو ہے وہ عرب کنٹریز نے بالکل ولنگلی اور ریڈیلی جو ہے اپنی ہیلپ پیش کی، یہ کہہ کے کہ ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں، اور بلینز آف ڈالر کی کوئی 9-10 سعودی بیسڈ، کویت بیسڈ اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس بیسڈ کمپنیز ہیں جنہوں نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ سائن کی اور کچھ انویسٹمنٹ بھی کی۔ مرزا صاحب یہ وہ بات ہے کہ آپ نے صحیح کہا کہ نواز شریف کی 7-8 سال پہلے کی اسپیچز سنے تو یہ سارے جو ہیں یہ ایسے ہی تھے، تھوڑے ریفائن ہو گئے ہیں، تھوڑے میچور ہو گئے ہیں، تھوڑے ایڈوائزر بدل لیے ہیں، کچھ حالات نے تھپیڑے اچھے مارے ہیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ اب یہ نہیں بولنا، ورنہ مجھے نہیں لگتا ہم نے کچھ سیکھا ہے، کیونکہ ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں اسی پیٹرن میں، اور ہم اپنے لوگوں کے ساتھ، قوم کے ساتھ وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے اس وقت۔ فرینکلی اسپیکنگ بریز صاحب، میں ظاہر بات ہے تھوڑا اکیڈیمیا سے بھی میرا تعلق رہا ہے اور ابھی بھی ہے، پاکستان کے اندر صحیح ایشوز کے اوپر بات ہی نہیں ہو سکتی، فورن پالیسی کے ایشو کے اوپر آپ بات ہی نہیں کر سکتے۔ میں نے ڈیفرنٹ طبقوں کے لوگوں سے بات کر کے دیکھی، ہر بندہ ڈرتا ہے، کوئی بندہ بات نہیں کرنا چاہتا۔ آپ فوجیوں سے کر لیں، امبیسڈر سے کر لیں، پولیٹیشین سے کر لیں، اکیڈیمیا سے کر لیں، ہر بندہ خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ کیمرہ بند کرو تو سچ بولو گے، کیمرہ چلا دو تو کہیں گے نہیں ہے۔ تو یہ نا مجھے نہیں پتا کہ ہم کب سچ بولیں گے اور کب حالات بہتر ہوں گے اور کب چیزیں بہتر ہوں گی، ادروائز تھنگس میری اور ہم بچوں کے ساتھ کیا بات کریں گے، پانی ہمارے سر سے گزر چکا ہوا ہے۔ اینی ہاؤ، یہ بڑا آپ نے صحیح طریقے سے اس کو انالائز کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم برے صاحب، لیکن ہم نے جیسے بھی ہے ہم نے فلسطین اور کشمیری ایشو کو جوڑ کے رکھا ہے بڑے سال، لیکن اسے ملا کچھ نہیں ہے۔ چائنا تو آج تائیوان کی بات کر سکتا ہے کیونکہ وہ کر سکتے ہیں، وہ ہانگ کانگ کی بات کر سکتے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایسے صرف خالی سپورٹ مانگنے، سپورٹ ہمیں کسی نے نہیں دینی ان ریٹرن جب تک ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ بیرسٹر احمد بشانی صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو جناب، تھینک یو۔